کسی خوبصورت گاؤں میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام شاہین تھا۔ گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا جس میں شاہین شہزادی اکثر سیر کرنے جاتی تھی۔ وہاں اس کی ایک خرگوش سے دوستی ہو گئی۔ ایک دن خرگوش نے شاہین سے کہا، آج میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں اور اپنے مالک سے ملواؤں جو کہ بہت نیک اور اچھی انسان ہے۔ شاہین خرگوش کے ہمراہ چل پڑی۔ خرگوش نے جب بتایا کہ ہمارا گھر ایک غار میں ہے تو شاہین حیرانگی سے پوچھنے لگی، تمہارے مالک انسان ہیں؟ پھر وہ جنگل میں کیوں رہتے ہیں؟ خرگوش ہنس پڑا اور کہنے لگا، میرے مالک جو کہ تنہائی پسند ہیں، بس اسی وجہ سے آبادی سے دور بھاگتے ہیں۔ آخر دونوں ایک غار کے قریب پہنچے۔ خرگوش کے کہنے پر شہزادی جب غار میں داخل ہوئی تو اچانک اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ گرتی گراتی پتوں کی ڈھیر میں جا گری۔ وہ چوٹ سے محفوظ رہی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اسے سامنے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ اسی وقت خرگوش بھی وہاں آ گیا۔ اس نے معذرت کے ساتھ کہا، یہاں آنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، بہرحال آؤ میرے ساتھ۔ شاہین کا دل پتہ نہیں کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ خرگوش کے ہمراہ گھر کے اندر آئی تو اسے ایک سرخ رنگ کا ہینڈل نظر آیا۔ شاہین شہزادی نے غیر ارادی طور پر ہینڈل کو نیچے گرا دیا، جس سے اچانک دیواریں اور چھتیں ہلنے لگی۔ چھت کے ساتھ روشنی دینے والا گلوب لٹکایا ہوا تھا۔ وہ چھوٹ کر خرگوش کے سر پر آ گرا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں ایک راستہ نمودار ہو چکا تھا۔ شہزادی کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اس راستے سے گزر کر ایک خوبصورت لیکن عجیب و غریب باغ میں آ گئی۔ اس باغ میں اسے پتوں اور پھولوں پر ایسے کیڑے بیٹھے نظر آ رہے تھے جن کے جسم تو کیڑوں کے تھے مگر چہرہ انسانوں کی مانند تھا۔ شاہین پھٹی پھٹی حیران کن اور خوف زدہ نگاہوں سے ان کیڑے نما انسانوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک کیڑے نے اسے روک کر بتایا، تم حیران ہو رہی ہو کہ ہم کیڑے ہیں یا انسان؟ تو سنو، حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہمیں قباچہ جادوگر نے جادوئی مشروب پلا کر کیڑے بنا دیا ہے۔ پہلے تو ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن لیلۃ القدر کی رات کو ایک بزرگ میرے خواب میں آیا۔ قباچہ جادوگر ایسا باغ اس لیے بنا رہا ہے تاکہ کوہ کاف کی شہزادی شماریہ سے شادی کر سکے۔ کوہ کاف کی شہزادی شماریہ کی شرط ہے کہ جو اس سے 18 سال پوری ہونے پر عجیب الخلقت حشرۃ الارض پر مشتمل باغ دکھائے گا، وہ اسی سے شادی کرے گی۔ اس باغ میں تمہیں عجیب الخلقت حشرات نظر آئیں گے۔ اگلے ماہ جب شہزادی شماریہ 18 سال کی ہو جائے گی تو اسے بہت سے باغ دکھائے جائیں گے، مگر قباچہ جادوگر کو پختہ یقین ہے کہ اسے یہی باغ پسند آئے گا، تب وہ اس سے شادی کر لے گی۔ لیکن مجھے بزرگ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا جس سے نہ صرف ہم اصلی حالت پر واپس آ جائیں گے بلکہ اس قباچہ جادوگر کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ غور سے سنو وہ طریقہ۔ شاہین شہزادی نے یقین دلایا کہ وہ ضرور اس طریقے پر عمل پیرا ہو کر انہیں رہائی دلائیں گی۔ اسی وقت وہاں خرگوش اور قباچہ جادوگر آ گئے۔ خرگوش نے شاہین کو بتایا، یہ میرے مالک ہیں اور اس باغ کے کیڑوں کے متعلق
حیران بات میں ہونا. آؤ پہلے چائے پی لیں. وہ ایک خوبصورت میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تب کباچہ جادوگر نے شاہین کو چائے پکڑائی اور کہنے لگا، بیٹے چائے پیو. ایسی چائے تم نے زندگی بھر نہ پی ہوگی. شہزادی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ چائے پی لی تو حشرات الارض بن جائے گی. اس نے اللہ کا نام لیا اور کپ اٹھا کر ایک لخت چائے کباچہ جادوگر کی آنکھوں میں پھینک دی. ایک تو چائے گرم تھی، دوسرا اس میں طلسمی مشروب بھی لا ہوا تھا. چنانچہ جوں ہی چائے کباچہ جادوگر کی آنکھوں میں پڑی وہ بے اختیار چیخنے لگا. شاہین نے چائے دانی اٹھا کر حیران و پریشان ہونے والے خرگوش کے سر پر ماری اور اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی. آخر وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئی جس میں ایک پنجرا موجود تھا. پنجرے کے اندر ایک سنہری طوطا موجود تھا. شاہین نے اللہ کا نام لے کر سنہری طوطے کو پنجرے سے نکالا. اسی وقت وہاں جادوگر آ گیا. اس نے چلا کر کہا، اسے کچھ مت کہنا، اسے کچھ مت کہنا، میں برباد ہو جاؤں گا. اسے کچھ مت کہنا. شہزادی نے کباچہ جادوگرنی کی ایک نہ سنی اور سنہری طوطے کا گلا مروڑ دیا، جس سے کباچہ جادوگر ہلاک ہو گیا اور وہاں طوفان آ گیا. جب طوفان ختم ہوا تو شہزادی بہت سے انسانوں کے ہمراہ جنگل میں کھڑی تھی. انسانوں نے شاہین شہزادی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے.